Assalamualaikum. 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 جی قاسم صاحب السلام علیکم سر. سر علی زہیب عرض کر رہا ہوں. علی آج آپ ہیں. اچھا تو کیا بات 25 منٹ پہ بھی نہیں آپ کھولتے؟ نہیں سر میں بس سر وہ آج ابھی بہاولپور سے گھر آیا ہوں نا تو ابھی پہنچے ہیں تھوڑی دیر پہلے. وہ کھانا کھا رہا تھا. اچھا چلے کوئی بات نہیں. اور سب ٹھیک ٹھاک ہے نا؟ بہاولپور کے معاملات ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جی سر اللہ کا بڑا احسان, اللہ کا بڑا فضل. وزٹ نہیں کیا ادھر لا کالج وزٹ نہیں ہوئی ابھی؟ لا کالج جی سر ابھی سر اس ہفتے نہیں میں کر سکا. وہ اپنا وہ میں نے بتایا تھا وہ کہہ رہے تھے لاہور گئے ہوئے تھے, وہ تھوڑے مصروف تھے, تو انشاءاللہ نیکسٹ ویک کروں گا ان سے رابطہ. چلو ٹھیک ہے. کتنے آ گئے ہیں اسٹوڈنٹ دیکھیں؟ سر ابھی تو میں اور توقیر بھائی ہیں بس. چلیں ٹھیک ہے. جب آ جائیں تو مجھے بتا دیجیے گا, میں ادھر ہی بیٹھا ہوں. جی سر میں جب شروع کرنا ہوں بتا دیں.
السلام علیکم سر. 6 بچے ہو گئے ہیں سر. جی شروع کرتے ہیں. السلام علیکم سر. ہاں جی شروع کرنا ہے جی. جی سر شروع کرتے ہیں. اچھا چلو میں 1 منٹ ذرا ابھی مجھے میں دودھ کپ میں ڈالنے لگا تھا. اب 2 منٹ مجھے بھی دیں. جی جی سر. جی سر. علی فیڈ بیک بھی تو لیں نا اسٹوڈنٹ سے. فیڈ بیک کیا ہے, کیا اسٹوڈنٹ کہتے ہیں؟ سر جی سب میں نے جن بچوں سے بات کی ہے نا, جونیئر بچوں سے بھی بات کی ہے, انہیں تو آپ کا انداز بیان بہت پسند آیا. تو خود بھی آپ کی وجہ سے سر میں بھی تھوڑا بہت اب قرآن شریف اپنا کہتے ہیں صبح پڑھ لیتا ہوں, اٹھ کے دہرائی کر لیتا ہوں, ورنہ تو کئی سال ہو گئے تھے پڑھنا چھوڑ دیا تھا ہم نے نا, صحیح طرح سے نہیں آواز پڑھتے تھے. آپ کی اس طرح آہستہ آ رہی ہے, ذرا اونچی ہو لیں. سر جی میں عرض یہ کر رہا تھا کہ میں نے جونیئر بچوں سے بھی فیڈ بیک لی ہے اور کچھ اور سینئر سے بھی فیڈ بیک لی ہے, کچھ نئے دوستوں سے بھی لی ہے. سب کہہ رہے تھے کہ اندازے بیان جس طرح ہم ورڈز کو توڑ توڑ کے پڑھتے ہیں نا, تو وہ اردو ہی بن جاتی ہے. تو وہ کچھ الفاظ ہیں جن کے معنی یاد کرنے والے ہیں, باقی تو بہت آسان ہے. تو اللہ کے فضل سے جب سے یہ شروع ہوا ہے تو میری بھی بلکہ روٹین تھوڑی سی بنی ہے کہ ہم بھی قرآن شریف تھوڑا سا کھول لیتے ہیں. پہلے تو بڑے دن گزر جاتے تھے. تو یہ تو سر اسٹوڈنٹ کہتے ہیں آسان ہے کام. ہاں جی سر, وہ میں نے نا نئے بچے بھی 2 تھے, ان کو بھی آپ کا لیکچر سنایا تھا. وہ کہہ رہے تھے کہ بہت آسان ہے کہ ہم نا وہ جس طرح آپ کھول کھول کے بیان کرتے ہیں نا الفاظ کو, تو اس سے اردو کی طرح ہی لگتا ہے سارا. مثلا وہ خارجہ وہ نکلا, وہ اس طرح بڑا آسان ہو جاتا ہے کام سارا. ٹھیک ہے جی سر. وہ مثلا اردو کے الفاظ ہی زیادہ تر ہیں, ہمیں پہلے پتہ نہیں چلتا تھا وہ کہ وہ اردو ہی ہے, ہمیں سمجھ نہیں لگتی تھی, لیکن اب زیادہ بہتر آسانی سے پتا چلتا ہے. مثلا آج جو ہے یہ اکتاتا لو ہے نا, یہ قاتلہ سے 5 حرفی بنا ہوا ہے. ہاں جی سر. یہ قاتل یہ فعل امر ہے. یہ قاتلہ یہ 4 حرفی, یو قاتلہ اس کا مادہ قتلہ ہے. جی سر. کتنے اسٹوڈنٹ ہو گئے ابھی اب تک؟ سر جی اسٹوڈنٹ سر ہمارے پاس 7 ہو گئے ہیں. چلیں بس میں 1-2 منٹ میں شروع کروں. جی جی سر. باقی بھائی بھی اپنے رائے دے دیں. ارسلان بھائی, توقیر بھائی, فرحان, حبیب اللہ بھائی, آپ لوگ بھی ساری رائے دیں اپنی اپنی. سر السلام علیکم سر. کون سر بہت ماشاءاللہ بہت اچھا انداز ہے سر, بہت اچھی سمجھ آ رہی ہے سر. ارسلان بول رہے ہیں سر. میں ارسلان بات کر رہا ہوں. سر جی آپ کا انداز بیان مجھے کافی اچھا لگا. جو جن سیغوں میں جن مضارع میں ماضی میں مجھے مسئلے آ رہے تھے نا, میں نے پہلے کورسز کیے ہوئے ہیں. اچھا تو وہ مجھے نا میرا کافی حد تک جو ہے نا مسئلہ ریزالو ہو گیا, ایشو ریزالو ہو گئے میرے نا. آپ نے بڑے اچھے طریقے سے گائیڈ کیا اس حوالے سے. مجھے نا وہ اس میں مجھے نا اوزان میں کافی مسئلے آ رہے تھے. اوزان دیکھیں ہم نے آپ کو بنانے جو سکھائے ہیں 4 سے 5 حرفی تاکہ اضافے سے, وہ کتنا ایزی ہے, کتنا ایزی ہے. جی بالکل بالکل ایسا ہی ہے. وہ مجھے بس مسئلہ پڑ رہا تھا اوزان کے اندر.
میں نے سنا ہے کہ کئی بچے مدرسے چھوڑ جاتے ہیں اس وجہ سے کہ انہیں اذان بھی سمجھ نہیں آتی. سر جی ایسا ہی ہے, اوزان بھی نہیں آتے, گردانے بھی نہیں ان کو آتی, گردانوں کی وجہ سے بھاگتے ہیں وہ. ہاں گردان ہم اینڈ پہ کریں گے, وہ گردان آپ خود ہی مکمل کریں گے انشاءاللہ. اور کوئی اپنا ویو دینا چاہے تو بتا دیں. جی توقیر بھائی آپ بھی بتائیں. جی السلام علیکم استاد جی, ویلکم ماشاءاللہ آپ کا انداز بیان بہت اچھا ہے سر. آپ ایک ایک لفظ کو واضح کرتے ہیں, اس کے بعد اس کی جس طرح آپ ٹرانسلیشن کر دیتے ہیں نا, تو اس سے تو جی جی مزید آسانی ہو جاتی ہے. یعنی کہ ہم کریں یا وہ سلیس ترجمہ پڑھے, اس کی سمجھ نہیں لگتی. جس طرح آپ ماشاءاللہ ہمیں جی سمجھا دیتے ہیں وہ سر بہت ہی زبردست ہو جاتا ہے ہمارے لیے سر. تو ماشاءاللہ سمجھ آ رہی ہے سر, سیکھ رہے ہیں اس کو. تو الحمدللہ بہت اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے مجھے, ہم سب آپ بھائیوں کی کو. آواز بہت آہستہ ہے, کیا بات ہے؟ ادھر سے کوئی معاملہ ہے؟ ادھر میری آواز آپ کو ٹھیک پہنچ رہی ہے, اونچی جی ہے؟ سر آپ آپ کی کی آواز آواز ٹھیک پہنچ رہی ہے. آپ کی تو آواز سر آپ کی بالکل آواز ٹھیک پہنچ رہی. آپ کی مدم ہے. اور کوئی اسٹوڈنٹ دینا چاہے اپنا ویو؟ جی ذیشان بھائی, سر ذیشان بھائی ہمارے امیر بھی ہیں. کون؟ ذیشان بھائی. اچھا ذیشان امیر ہیں, ماشاءاللہ. اچھا چلو, ہاں ذیشان جی شریف امیر صاحب. صاحب کی. السلام علیکم. ہاں جی جی سر, میں نے پہلے عامر سہیل صاحب کی کچھ تقریباً 40 کے قریب لیکچر لیے ہوئے ہیں آواز تنظیم آپ کی اسلامی میں صحیح نا. نہیں آ رہی, آواز کٹ رہی ہے, آواز کٹ رہی ہے تو آپ کا. آپ کی آواز کلیئر نہیں ہے. سر جو ان کے نا نیٹ بالکل کا مسئلہ, وہ جی کہہ میں نے رہے ہیں کہا کہ میں نے تنظیم اسلامی میں نا عامر سہیل صاحب کے کوئی 40 کے قریب لیکچر لیے ہوئے ہیں, لیکن آپ کے انداز بیان میں یہ ہے کہ آپ جو ہاں جی جی آواز کٹ گئی. سر ان کی نا نیٹ کا مسئلہ ہے. تو وہ کہہ رہے تھے کہ اچھا انہوں نے اچھا عامر سہیل صاحب کے جو ہے نا وہ بھی 40 لیکچر سنے ہوئے ہیں, اس کے بعد نہیں آواز آئی. اچھا, انہوں نے کن کا نام لیا 40 لیکچر جن سے سنے؟ سر عامر سہیل صاحب ہیں, وہ تنظیم اسلامی کے ساتھ بھی ہیں نا ذیشان بھائی اٹیچ, تو بتا رہے اچھا تھے کہ وہ عامر بھی, سہیل. اچھا جی سر. تو وہ ہاں ترجمہ جی قرآن سکھاتے ہیں, ترجمہ جی قرآن جی سر. سکھاتے ہیں وہ. سر وہ سر ان وہ کے یوٹیوب پہ بھی اچھا لیکچر ہیں. فیصلہ بات کے ہیں, میں نے بھی ان سے ہی لیے ہیں اچھا لیکچر. اچھا, اور کوئی اپنے ڈالنا چاہے روشنی تو وہ بھی بتا دیں کچھ. جی حبیب اللہ بھائی اور ہمارے پاس فرحان بھائی بھی ہیں سر. جی کوئی بھی بیان کرنا چاہے تو اپنے وہ احساسات بیان کریں. جی سر, فرحان عامر بات کر رہا ہوں میں. فرحان فرحان عامر. یہ بھی میری نیٹ کا آواز آ مسئلہ, رہی؟ آواز نہیں پہنچ رہی. سر فرحان عامر بات کر رہے ہیں. جی فرحان تھوڑا اونچی بولیں, آپ کی آواز آ رہی ہے. اچھا جی, فرحان ہے, فرحان جی فرحان عامر. فرحان. اچھا فرحان, ٹھیک ہے. ہاں جی فرحان صاحب بتائیے. جی سر, میں نے سر پہلے عربی کا تھوڑا سا کورس جو ہے نا وہ مطلب یونیورسٹی لیول میں پڑھا ہوا ہے. میرا کورس تھا ایک سلیکٹو عربی کا, تو اس میں ہم اچھا لوگوں نے گردانوں کی حد تک ہی بس یاد کیا تھا. اس سے یہ اچھا ہے کہ تھوڑے بہت جملے بنانے آ گئے تھے, لیکن اس طرح سے جس طرح قرآن پاک کی عربی جو ہے نا وہ مفعول وغیرہ اور مجہول یہ ساری چیزیں نہیں ہم نے پڑھی ہوئی تھی. تو یہ اچھا ماضی وغیرہ مجہول مفعول یہ سارا پڑھ کے نا بڑا ماشاءاللہ اب کلیئر ہو گیا. اب یہ ہے کہ اگر میننگ میں تھوڑا سا مسئلہ آتا ہے ابھی ترجمہ پڑھتے ہوئے, کچھ ورڈز کے میننگ نہیں آتے, لیکن یہ ہے کہ وزن اس کا ماپنا اور اسے جو ہے نا وہ واپس لے کے جانا, جیسے ماضی میں لے کے جانا, یہ چیزیں اب سمجھ آ گئی ہیں. تو اب کچھ نہ ترجمہ سمجھ آ جاتا ہے, پہلے تو بالکل سمجھ نہیں آتا تھا. ماشاء اللہ, بڑی اچھی بات ہوگی جی. تو اور کوئی بیان کرنا چاہتے ہیں ساتھ ساتھ کے شروع کریں. سر ذیشان بھائی نے نا میسج سینڈ کیا ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے سہیل صاحب کے 40 لیکچر لیے تھے, لیکن آپ جو قواعد بتاتے ہیں اس کی بنا پہ الفاظ پہچاننا خاصا آسان ہو جاتا ہے. اچھا, جی سر. یہ ان کے لیے زیادہ بیٹر ہے, یہ کہہ جی رہے جی ہیں. سر, ہاں جی سر, وہ یہی کہہ اچھا, رہے ہیں. اور کوئی علی رہ گئے ہیں؟ اور کوئی
बयान बस देने सर वाले। सर सबक शुरू करते हैं। चलें चलें। जी बिस्मिल्लाह करते ये बोर्ड आपको ठीक नजर आ रहा है? हैं। जी सर। अच्छा, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। इन का क्या माना है? अगर अगर अगर। अगर सर सर ताइफतानी। हाँ जी। सर अगर अगर इन ना हो उसका मतलब होता है बेशक, जो शद वाला इन्ना। हाँ, इन्ना का माना होता है, इन्ना या अन्ना। ये बेशक के लिए बहुत से लफ्ज हैं। एक तो इन्ना है ना, इन्ना ये मैं सारे लिख रहा हूँ। नंबर 1 इन्ना है, नंबर 2 अन्ना है। अन्ना ये तहरीर के दरमियान में आता है, अन्ना। ठीक है जी। अच्छा, आगे एक है लम ज़बर ला, ये भी ताकीद के लिए आता है, यकीनन। और कद भी आता है, कद जाअकुम मिनल्लाहि रसूलुन व किताबुन मुबीन, ये भी आता है। और लकद भी आता है। दोनों को मिला दें, लाम और कद को, तो इसका माना भी यकीनन है। ये सारे यकीनन के लिए बोले जाते हैं। और एक है इन्नमा, इन्नमा, इन्नमल मुमिनूना इख्वतुन, बेशक मोमन भाई भाई हैं। और सबसे ज्यादा ताकीद जो है ना, वो इन्नमा में है। सबसे ज्यादा ताकीद इन्नमा में होती है। क्यों जी, क्लियर हो गया जी? जी शुक्रिया सर। जी सर। आगे चलते हैं। और अगर ताइफतान, ये तस्निया है, दो इसका जमातें। वाहिद है ताइफतुन। ताइफतुन, ये इसका वाहिद है। तो ताइफा जो है छोटी जमात को कहते हैं। छोटी जमात जो है, बहुत बड़ी जमात नहीं। तो ताइफतानी, अगर दो जमातें मिनल मोमिनीना, जी करें तर्जुमा। मोमिनों अगर दो की। बातें मोमिनों में से, मोमिनों में से, मोमिनीन में से, मिन मिन मैंने से होता है। अगला लफ्ज है इकतातलू, वो लड़ पड़े। ये जो है ना, वाव अलिफ जमा का है, वाव अलिफ जमा का है। इसको मैं हटाता हूं तो क्या रह जाएगा? इक ताता ला, वो लड़ा तो ये कौन माजी सा में। वजन इफ्ताला, आपको लगता है? सर ये कौन सा 5 वजन हरफी। लगता है? हाँ जी, इफ्ताला, इफ्ताला, इफ्ताला इफ्ताला का का वजन वजन। है, काताला इसका मादा है। ये बिल्कुल सही आपने कहा। इकतातला ये माना है बाहम लड़ाई करना। तो तर्जुमा क्या होगा? वो लड़ा। और ये माजी 5 हरफी है। इकतातलू, लड़ पड़े। अगर मोमिनीन की दो जमातें लड़ पड़े, वो लड़ाई जो इफ्ताला का ये वजन उस वक्त आता है जब बाहम, बाहम का मतलब है दोनों तरफ से लड़ाई हो, यानी ये उस पर हमलावर हो और दूसरी दूसरी जमात पहली पर, पहली दूसरी पर, ये इसको बाहम कहते हैं। बाहम लड़ पड़े, ये तर्जुमा करेंगे। ये नहीं कि एक दूसरी पर हमलावर हो जाए और बेखबरी में उस पर हमला कर, नहीं, ऐसे नहीं। वो दोनों एक दूसरे पर हमलावर हो गए तो लड़ाई, एक लड़ाई शुरू कर दें। तो फिर उस सूरत में आपकी जिम्मेदारी है। अल्लाह कहते हैं फाअस्लिहू, क्या तर्जुमा होगा जी? पास फिर असलिहू, सुलह करा दो। ये फेले अमर हाँ, है। इसका इसका वाहिद क्या होगा? वाहिद असलाहा सर अफ आला का वजन। नहीं नहीं, वो तो माजी होगा ना, ये तो फेल अमर है बाबा। जी जी, क्या सवाल है सर आपका? मैंने ये कहा कि इसका वाहिद क्या होगा? अस्लिहू, अस्लिहू का असली वाहिद। असली ये असली है मैंने सर, लिख असली। दिया इधर, असली। असली। इसका क्या माना होगा? तू सुलह करा। करा। ये क्या है? ये फेल अमर है। फेल अमर है सर। इसका माजी बनाए, जैसे पीछे हमने तबैयना से बनाया, वो बनाया था।
तबय्यन से तबय्यना, तो यहाँ से क्या बन जाना चाहिए माजी? सर साला जबरे मादा इसका साला हो जाएगा सर। साला है। अल्लाह सीधा सीधा साला माजी बना दें जैसे पहले बनाया था जी। असलहा सर असलहा, अफअला कर सर असलहा मादा साला अफअला का वजन है यार। हाँ, तो क्या बना होगा? उसने सुलह कराई। सुलह कराई। तो ये 4 हरफी माजी से बना है। असलहा 4 हरफी माजी है कि नहीं, बोले? जी सर। सर इसमें अभी इसका भी जो मतलब गलती हो गई बनाने में, इसमें ये नहीं तरीका होना चाहिए था कि पहले असलह से इसका मजारे बनाते, मजारे से फिर हम माजी बनाते तो सही बनना था फिर। ये देखें, मेरी बात सुने, मैं आपको सीधा सीधा डायरेक्ट ले आया हूँ माजी पे फेल अमर से। जैसे पिछले तबय्यन से हमने बना लिया था तबय्यना, वो आसान नहीं लगा आपको? पहले ये मुझे बताएं। जी सर, वो अभी वो मतलब हमने जो ऑर्डर आपने ही पहले पढ़ाया वो तो ऐसे ही पढ़ाया है ना, वो इस वो वजह से मैं मुश्किल देख है रहा था ना। अभी जो भाई को गलती लगी। अब मेरी बात सुने, वो मुश्किल है, ये फौरन बन जाता है। बस सिर्फ आपने यहाँ जज्म की बजाय जबर लगा दी। तबय्यन आखिर में जबर लगाएं, तबय्यना माजी बन गया डायरेक्ट। तो ये एक अच्छा तरीका है ना, मेरा मकसद है। जी ठीक है, और ये भी मतलब एक कायदा ही है ना, इसमें गलती तो इम्कान नहीं ना है। यार देखो, कायदा इसमें यही है कि आखिरी हरफ पर, माजी के आखिरी हरफ पर जबर होता है, ठीक है? जी तो ये सीधी सी बात है, ये तबय्यन से तबय्यना बन गया। तवक्कल जी से ठीक है। तवक्कल, तू तवक्कल कर, तो आखिर में जबर दें, क्या बन गया? तवक्कल। तवक्कला। तवक्कला, उसने तवक्कल किया, माजी बन गया, सीधा फेल अमर से माजी बन रहे हैं। तो ये तो आपको खुश होना चाहिए कि ये बहुत ज्यादा आसानी होगी भाई मेरे, समझे ना? जी ठीक है। जी तो सर ये जी। देखें, असलहा, अब ये 4 हरफी है, इसका मुजारे आसानी से आप बना लेंगे। 4 हरफी का कैसे बनता है आप बता दें। यसलिहु। युस्लिहु। हाँ, यहाँ पर पेशानी है, बिल्कुल ये बाद में सही। क्या हरफी? हाँ जी, युस्लिहु, या 4 हरफी से शुरू में पेश होती है, ठीक है? अब इसका फेल अमर जब बनेगा यहां से, तो वो जबर वाला बनेगा। ये चीज नोट करने वाली है, ये अलग पर जबर वाला, ये पहली दफा आप देख रहे हैं। क्यों जी, ऐसे ही है। जी सर। एक दफा मैंने बोर्ड पे करवाए थे, उस वक्त भी मैंने कहा था कि 4 हरफी जो अफाला का वजन है उसका फेल अमर जबर वाला, शुरू में जबर वाला, वो करवाया था, याद आ गया आपको? जी सर जी। जी। तो युस्ली से क्या बना? असली जमा क्या हो गया? असली हु, बस तुम सुलह करा दो, बैनहुमा का तर्जुमा करें, उन दोनों के दरमियान। उन दोनों के दरमियान। फाइन, फिर अगर। हाँ, बागा, ये बगा है, ये बगा याद से बगात बना है। बगा, बगा का क्या बना है? उसने क्या किया? उसने ज्यादती की सर। हाँ बिल्कुल, ज्यादती की, उसने बगावत भी सर इसी से निकला ज्यादती है। की। और ये ता साकिन जो है, ये किस लिए आई है ये देखना है, ये सर मोनस के लिए, मोनस ये के जो लिए सर। जमात मोनस मोनस की है वजह उसकी से। वजह से आई है, ठीक हो गया? फा, सॉरी, ऊपर वाला कर है बगत, बगत, ये हम पढ़ रहे हैं। फिर अगर जी सर। ज्यादती करे, इहदाहुमा, उन इहदा दोनों के में से एक। दोनों में से एक, उन हुमा, दोनों में से एक सर। उन दोनों में जी। से एक, अला दोनों में से लुखरा, दूसरी एक पर, दूसरी पर। दूसरी पर। फिर अगर ज्यादती करे उन दोनों में से एक, अला लुखरा, दूसरी पर, तो आपको क्या हुक्म है? फकातिलु। अब इसका फा हटा दें, फा हटा दें तो वाव अलिफ भी निकाल दें, फा भी निकाल दें, बाकी क्या रह गया? कातला, कातलू। नहीं, ये है तुम लड़ाई करो। कौन सा फेल है ये बताएं? पहले अमर सर। का, हाँ बिल्कुल, ये फेल अमर है।
تو یہ اس کا باقی آخر میں جزم آئے گی نا پھر جی قاتل ہوگا قاتل قاتل اس کا معنی ہے تو لڑائی کر تو لڑ ٹھیک ہے یہ ہوگا. اور اب اس کا ماضی بنا دیں زبریں لگا دیں جی زبریں ساری زبریں قاتل بالکل قاتل سیدھا سیدھا یہیں سے بن گیا. تو قاتل کا کیا معنی ہے اس نے کیا کیا اس نے قتل کیا. کون سا وزن ہے فعل فعل کا وزن ہے اس نے لڑائی کی. اور مضارع کیا بنے گا یقاتلو بالکل یقاتلو بنے گا. تو یہ ماشاءاللہ آپ بہت قابل ہو گئے ہیں اب مجھے خوشی ہو رہی ہے. یقاتلو یہ تو اس سے فعل امر کیا بن جائے گا یا اڑ جائے گی اور آخر میں جزم دے کے تو کیا فعل امر بنے گا قاتل قاتلو پس تم لڑو اللہ تی اس سے جو تبغی جو زیادتی کرتی ہے. یہ بغا سے مضارع ہے یہ مضارع ہے اس سے بغا سے ہے. یہ تا سے ایسا تا سے ہے یبغی تبغی. ہاں جی یہ ماضی 3 حرفی ہے اس لیے شروع میں زبر آئی ہے تبغی جو زیادتی کرتی ہے. تو ایک اور تبغی کے معنی ہونے چاہیے وہ کیا ہے یبغی وہ زیادتی کرتا ہے تبغی کا کیا معنی ہوتا ہے سر مونس کے لیے وہ زیادتی کرتی ہے حد سے نکلنا سر. نہیں دیکھیں میں یہ کہہ رہا ہوں تبغی کے 2 معنی ہیں ایک تو زیادتی کرتا ہے دوسرا وہ زیادتی کرتی ہے. مونس کے تو لیے یہاں کون سے معنی لگیں گے وہ سر زیادتی مونس کرتی ہے. کے لیے مونس کی سر ہاں مونس غائب کے بھی معنی جو تاکید علامت دیتی ہے نا یہ آپ پڑھ چکے ہیں. تو اللہ تی کا معنی جو اللہ تی تبغی جو زیادتی کرتی ہے پس تم اس سے لڑو جو زیادتی کرتی ہے. اب تفیع تھا اس کا ماضی کیا ہے یہ ماضی ہے یہ دیکھ رہے ہیں میں میرا قلم دیکھ رہے ہیں یہ اس کا جی ماضی سر ہے فا سے مضارع کیا بنے گا یا تفیع یہاں تک سمجھ آ گئی ہے جی سر یہاں حتیٰ کہ تفیع وہ لوٹ آئے کون وہ جماعت لوٹ آئے الی امر اللہ کس کی طرف جی اللہ کے حکم کی طرف. لیکن سر یہ تو مضارع نہیں ہے تفیع مضارع نہیں ہے ہاں مضارع ہے نا یہاں تک کہ وہ لوٹ ہے یہ حتیٰ اس کے معنی بدلے گا نا اچھا حتیٰ تخرجا میری بات سنی اس سے پہلے آپ نے پڑھا ہے حتیٰ تخرجا یہاں تک کہ وہ نکل آئیں پڑھا ہے نا جی سر تو وہی ہے حتیٰ تفیع یہاں تک کہ وہ لوٹ آئے اسی سٹائل میں ترجمہ ہو رہا ہے ٹھیک ہے سر. ہاں جی یہاں تک کہ وہ لوٹ آئے کون لوٹ آئے وہ جماعت لوٹ آئے الی امر اللہ اللہ کے حکم کی طرف. فَإِن پھر اگر فَأَتْ وہ لوٹ آئے یہ ماضی ہے فَأَتْ تا جو ہے یہ مؤنث کی ہے اگر وہ لوٹ آئے یعنی جماعت لوٹ آئے فاصلے ہو پاس تم پھر صلح کرا دو یہ دوسری دفعہ صلح کروا رہے ہیں آپ بینہما ان دونوں کے درمیان بالعدل. تو عدل کا کیا معنی ہے برابری کے ساتھ عدل برابری میں بتا رہا ہوں نا عدل کا معنی یہ ہے برابری کیونکہ پہلے جو صلح دبا کے کروائی گئی تھی اور وہ صلح جو تھی وہ قائم نہیں رہی تو اب حکم ہے کہ نہیں آپ برابری کی بنیادوں پہ صلح کرائیں دبا کے نہ کروائیں. واقسطو اور تم کیا کرو بولیں انصاف کرو یہ پھر وہی یہ اسی والا وزن ہے 4 حرفی یہ افعال کا وزن ہے نا اصلحہ یہ بھی اقسطا یقسطو اقسط سیم اسی سٹائل میں یہ ہوگا. یہاں مادہ کیا ہے یہاں صلحہ اور یہاں مادہ کیا ہے اس میں مادہ کیا ہوگا کاسا تھا ہاں یہ بھی 4 حرفی بنے گا اقسطا یقسطو اقسط اسی سٹائل میں جیسے یہ ہے ویسے ہی سیم ہے. تو
یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ اصلحو اور اقسطو یہ دونوں کا مادہ کیا ادھر صالح ہے ادھر کا سطح، یہ بھی 4 حرفی ہے، دونوں 4 حرفی وہ اس کا ہے افعل کا وزن ہے دونوں کا، یہ میں لکھ رہا ہوں افعل دونوں کا وزن ہے یہ. تو اقسط تو انصاف کر، اقسط تم انصاف کرو، ان اللہ بے شک اللہ یحب پسند کرتا ہے محبوب المحسنین، بناتا ہے، پسند کرتا ہے انصاف ہاں کرنے جی والوں کو. انصاف کرنے والوں کو. انما یہ دیکھیں انما آ گیا، جو میں نے آپ کو کہا تھا انما میں سب سے زیادہ وہ پائی جاتی تاکید، بے شک المومنون مومن سب کے مومن اخوتن بھائی بھائی ہے، اخوتن کا بھائی ہیں. فاصلے ہو پس تم صلح کرا دو بین اخویکم، یہ ان دونوں کے اخوین تھا اس کی نون گری ہوئی ہے، کیا تھا اخوین کا میں نا 2 بھائی ہیں، یہ یا نون سے تثنیہ بنا ہوا ہے، تو اس کا نون اگر گرا دیں یہ نون تو پھر یہ بن جائے گا اخوائی. کیوں گرا ہے کہ یہ بعد میں یہ جو ضمیر لگی ہے کم اس کی وجہ سے نون گر گئی ہے، تو بین اخویکم دو جگہ آنے کی وجہ سے سر یہ کہتے ہیں 2 جرم اکٹھے آنے کی وجہ سے بھی گر جاتا ہے نا. میرے ذہن میں یہ ہے کہ یہ جو ضمیر آئی ہے اس وجہ سے اس کا نون گر گیا ہے. بین اخویکم جی واتقوا اللہ یہ پہلے آپ پڑھ چکے ہیں نا، اللہ کی ناراضگی سے ڈرو، اللہ کی ناراضگی سے ڈرتے رہو، اس کی نافرمانی سے بچتے رہو. سر اخوینکم کا ترجمہ نہیں بتایا آپ نے. میں دونوں بھائیوں 2 بھائیوں کے درمیان فاصلے ہو بین اخویکم، تم اپنے 2 بھائیوں کے درمیان. ہاں یہ میں نے لکھا ہے نا اخوین 2 بھائی. اوکے ہو گیا سر. تو مطلب یہ ہے کہ 2 جماعتیں ہی نہیں، اگر 2 بھائی بھی لڑ جائیں ان میں بھی صلح کراؤ. سمجھ آ گئی جی سر. واتقوا اللہ اور اللہ کی ناراضگی سے ڈرو، ڈرتے رہو، اس کی نافرمانی سے بچتے رہو، لعلکم تاکہ تم پر رحم کیا جائے. ترحمون کیا چیز ہے جی، سادہ مضارع ہے یا تبدیلی آئی ہے؟ سر مضارع ہے، لعلکم کی وجہ سے تبدیلی ہے. ہاں پہلے راہیمہ ایسے کرتے ہیں نا، راہیمہ سے مضارع بنائیں. چلیں رحیمہ یرحمو یرحمو اور تا سے کیا بنے گا ترحمو. تو یہ کیا لکھا ہوا ہے ترحمو، تو یہ مجہول ہے، یہ مضارع مجہول ہے. تم پر رحم کیا جائے، لعلکم ترحمون تاکہ تم پر رحم کیا جائے، تو یہ مضارع مجہول ہے. کیوں جی یہاں تک کلیئر ہو گیا جی؟ جی سر لعلکم سر اس کا شاید کے بھی ترجمہ کر سکتے ہیں، شاید کہ تم پر. ہاں جی تو کوئی کویشچن ہو تو بتا دو. اس کو کہتے ہیں لعلکم کہ یہ اللہ کے لیے جب آتا ہے تو اس کے لیے مطلب اس کا ترجمہ ہوگا کہ یقیناً یا ضرور، کیونکہ یہ ایک شہانہ انداز ہے. بھائی اگر آپ نے پڑھا ہے کسی عالم کا تو ٹھیک ہے، ہم اس کو ڈینائی نہیں کر سکتے. ہو گیا جی؟ ہو گیا جی. چلیں اب قرآن کا ترجمہ نکالیں. اس میں آپ کو میں ایک بات یہ بتانا چاہتا کہ یہ دیکھیں یہ 5 حرفی ہے، یہ 5 حرفی ہے اور یہ 4 حرفی ہے کہ نہیں؟ بولیں جی سر. یہ 4 حرفی ماضی ہے فاعل ہے کہ نہیں؟ بولیں یار. جی سر. یہ فاعل ہے اور یہ 5 حرفی ہے. یہ ایک قاتلہ والا 5 حرفی، یہ بھی قاتلہ مادہ ہے، یہ بھی قاتلہ مادہ ہے.
پھر یہ 4 حرفی ہے اصلح اور یہ اقسط، یہ بھی 4 حرفی ہیں. ہو گیا جی. لیکن سر ایک یہ دفعہ ایک دفعہ سر سلیف یہ ترجمہ 3 کروا دیں. حرفی ہے. ہاں جی دوبارہ سن لیں. جی اور سر. اگر 2 جماعتیں مومنین میں سے باہم لڑ پڑیں، فاصلح بینہما، تو تم انہوں دونوں کے درمیان صلح کروا دو. پھر اگر ان میں سے ایک دوسری پر زیادتی کرے تو تم اس سے لڑو. فقاتلو، لڑو اس سے جو زیادتی کرتی ہے، یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف لوٹ آئے. پھر اگر وہ لوٹ آئے، فاعت، اگر وہ لوٹ آئے، فاصلہ بینہما بالعدل، تو پھر تم ان دونوں کے درمیان برابری کی بنیاد پر صلح کرا دو. وقت سے تم انصاف کرو، بے شک اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. بے شک مومن تو بھائی بھائی ہیں، پس تم اپنے 2 بھائیوں کے درمیان صلح کروا دیا کرو، اور اللہ کی ناراضگی سے ڈرتے رہو، اس کی نافرمانی سے بچتے رہو، شاید کہ تم پر رحم کیا جائے. یہ یحبو کا ماضی کیا ہونا چاہیے؟ سر یہ بھی یہ افعال کا وزن ہے. خبابا. ابا سر. احبا سے یحبو ہے، اور اس کا وزن بھی افعال ہے. ٹھیک ہو گیا جی. اب آپ قرآن نکالیں ترجمے کے لیے. سر یہ جو تفی ہے سر، ان میں ذرا پرابلم آتی ہے. یہ جو بیمار روح جہاں پہ آتے ہیں نا، یہاں پہ تھوڑی پرابلم آ رہی ہے ہمیں. کہاں بیمار رفع ہے ادھر؟ یہ تفی جو ہے تفیہ، یہ جی سر. نہیں، یہاں تو کوئی بیمار حرف نہیں ہے. کس کو آپ بیمار کہہ رہے ہیں؟ یہ جو چھوٹی ہے، چھوٹی، یہ بولے جی سر. بولے نہیں تو یار، جی سر. یہ فا اس کا ماضی ہے فا یہ ہے، اس کے درمیان میں الف ہے، تو اس کا مضارع جو بنے گا، مضارع کیا بنے گا؟ یفیو، یہ بنے گا اس کا مضارع. فا سے یفیو، تا سے کیا بنے گا؟ تفیو بن جائے گا. جی جی سر، یہی جو ان میں بدل آتا ہے نا، مطلب یہ الف سے یہاں میں چلے جاتے ہیں، ان میں ذرا پرابلم کوئی آتی ہے بات تھوڑا نہیں، سا یہ پہچان. پریکٹس سے ہو جاتے ہیں، یہ چھوٹی باتیں ہیں، یہ کوئی اتنی مشکل نہیں ہے. جی نکالیں قرآن. جی ہاں جی، آج 5واں رکوع پڑھنا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی 5واں آیت رکوع نمبر ہے. نا ہم نے، جی آیت نمبر سر ہم نے آج پڑھنی ہے 40 سے آگے پڑھنی ہے. 5واں رکوع ہے نا؟ جی سر جی، یا بنی اسرائیل سے. کیا خیال ہے 5واں رکوع نہیں؟ سر 5 ہی ہے سر جی. یا بنی اسرائیل. ہاں جی، اے اولاد یعقوب، اذکرو، یاد کرو، نعمتی، میری نعمت کو، اللہ کی انعام کو، جو میں نے انعام کی، علیکم، تم پر، وَأَوْفُو، جی کوئی بتائے گا معنی؟ سر اور پکا کرو. اوفو، اور پورا کرو سر. نہیں تم پورا کرو. وفا جیسے ہم کہتے ہیں وعدہ وفا کر دیا، اس نے وفا وہ ہے صحیح صحیح. یہ اوفا. واو پہ یا اس کا مادہ ہے، اور افعال کا وزن اوفا، تو وہاں سے اس کی جمع ہے. تم کیا کرو؟ اوفو بیاہدی، تم پورا کرو مجھ سے کیا گیا وعدہ، بھی آہدی، میرا وعدہ. اوفی، یہ اس کا
وہ اس کا ہے یہ مضارع ہے، میں پورا کروں گا، یہدیکم تم سے پورا کیا گیا وعدہ، تم سر سے یہ کیا گیا مضارع وعدہ، کیسے بن گیا ہے؟ اوفی میں پورا کروں گا، بیعہدکم تم سے کیا گیا وعدہ، وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ اور تم مجھ ہی سے ڈرو۔ یہ یا کا کیا معنی ہے؟ صرف مجھ سے، اور جب آخر میں نون زیر نی یہ یا تھا، یا اس کے ساتھ یا بھی تھا، وہ یا گرا ہے، اس کا معنی بھی میں ہوتا ہے۔ تو دراصل یہ ارہب، اس کے میں فعل امر کیا ہے؟ ارہب، رہب یرہب ارہب، ہاں جی، ارہب سے اس کی جمع ہے ارہب، تم سب ڈرو، اور مجھ ہی سے، اس لیے کہ یا کا معنی بھی ہے مجھ سے، اور منذر نی کا معنی بھی میں مجھ ہے، مجھ ہی سے ڈرو۔ جی آگے ترجمہ کریں وآمنوا۔ سر اوفی سر یہ کیسے سر بن گیا مضارع؟ یہ اوفی بن گیا نا، اوفا سے کیا بنے گا؟ یا سے بنائیں، چلیں یوفی یوفی بن جائے گا، یوفی، فعال ہی بنے گا۔ ہاں یا سے یوفی بن جائے گا، ہاں، اور یہ اس کی آخری یا جو ہے وہ کیسے گری یہ نہیں مجھے پتا، صحیح، یہ دیکھیں نا، اوفا لکھے نا، اوفا، یہ وفا سے افعال کا وزن ہے، اوفا، اس کا مضارع بنے گا یوفی، یہاں سمجھ آ گئی؟ جی تو جی سر، یہ الف، اس سے الف سے بنے گا اوفی، تو یہ اس میں یا نہیں لگی، اس کی میری اپروچ نہیں گئی، یہ کدھر گئی؟ چلیں جی آگے۔ بھئی بعض اوقات قرآن میں نا کوئی اصول و ضوابط بھی نہیں ہوتے، کچھ اضافی بھی آ جاتے ہیں، الف زائدہ آ جاتے ہیں، کئی ایسے حروف جو ہیں وہ بعض اوقات نہیں بھی ہوتے۔ جی سر، سر پلس وہ ورڈ ہاں وہ جی، بولنے میں لگتا تو سیم ہی ہے نا، اوفی میں یا ہو یا نہ ہو وہ بنتا تو اوفی ہے۔ ہاں، تو اوفی میں پورا کروں گا، بیعہدکم تم سے کیا گیا وعدہ، وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ اور مجھے سے ڈرتے رہو۔ آگے کریں گے ترجمہ وآمن، اور ایمان اور والو، ایمان اور لاؤ، ہاں جی، تم ایمان لاؤ، بیما انزلتو، اس پر جو بیما ہم نے انزلتو جو تم پر جو نازل کیا گیا سر، جو میں نے نازل کیا، نہیں یار، انزل میں نے کیا ہوگا، چلیں انزل، اس نے نازل نازل کیا، کیا۔ اس میں تو انزل تو کا میں ہوتا ہے ہاں، جو میں نے جی، نازل بیما کیا۔ اس پر جو انزل تو میں نازل کیا، جی مصدقان تصدیق کرنے تصدیق والا، کرتا ہے، تصدیق کرنے والا، تصدیق کرنے والا یار، مصدقان جی تصدیق جی کرنے سر، والا، بیما اس کی جو معکم تمہارے پاس ہے، تمہارے پاس ہے، ولا تکونوا، اور پہلے ہی آ گیا لا نہ ہو، تکونوا، تم نہ ہو جانا، نہ ہونا، اور تم نہ ہو جانا، ہو جاؤ یا ہو جانا، اب والا کافرین بھی، اس کے سب سے پہلے کافر، ہاں اس سے سب سے پہلے انکار کرنے والے، ہاں نہ ہو جانا، ولا تشترو اور تم نہ بیچو، نہ بیچو آیاتی بولیں اللہ اور آیاتی آیاتوں کو، میری آیتوں کو، میری آیتوں کو، سمنن قلیلن تھوڑی سی تھوڑے پیسوں قیمت کے کے لیے، بدلے، تھوڑے بدلے، تھوڑی سی قیمت کے عوض، سمن قیمت کو کہتے ہیں جی سر، یا اور مجھ ہی سے فتقون، یہ پھر نونیہ نہیں تھی، پھر اس کی یا گری ہے، بس ڈرو، تم ڈرو، مجھ سے ہی اور ڈرو، مجھ ہی سے تم بس ڈرو، جی ولا تلبسوا الحق، یہ تم نہ اور خلط نام ملاؤ حق کو، تم نام ملاؤ، جی بالکل، حق کو بالباطلی، باطل کے جھوٹ کے باطل کے ساتھ، ساتھ، باطل کے ساتھ، باطل کے ساتھ، وَتَكْتُمُ الْحَقَّ اور نہ چھپاؤ نہ حق کو، چھپاؤ حق کو، کو
وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم جانتے ہو. حالانکہ تم جانتے ہو، یعنی یہ سب کچھ تم جان بوجھ کے کر رہے ہو، بادل نخواستہ نہیں کر رہے، یہ تم جان بوجھ کر رہے ہو. جی وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز اور قائم کرو. نماز قائم کرو. جی وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور زکوٰۃ اور ادا کرو. زکوٰۃ ادا کرو. ہاں وَارْکَعُوا، اور رکوع کو. اور رکوع کرو. مَعَ الرَّاکعِینَ، ان کے رکوع ساتھ جو کرنے رکوع والوں کرتے کے ہیں. ساتھ، رکوع مار کرنے راکعین والوں کے کرنے والوں کے ساتھ. کرنے والوں کے ساتھ. راکعن، راکعن اسم فاعل ہے، فاعلون کے وزن پہ. راکع سے کیا بن جائے گا؟ رکوع کرنے والوں کے ساتھ. راکعن، یہ جانون سے جمع بنی ہوئی. اچھا جی تأمرو کا کیا معنی؟ صرف تأمرو. حکم سر، تم تعامل حکم حکم دینا. تم حکم نہیں نہیں، تأمرو کرتے ہو. مضارع ہے، تو حکم دیتا ہے. واو نون جمع کا لگا دیں، تأمرونا تم حکم دیتے ہو. حمزہ زبر آ کا معنی دیتے ہو. کیا؟ کیسے؟ کہ نہیں، حمزہ زبر آ کیا تم حکم دیتے ہو الناسا لوگوں کو بالبر نیکی کرنے کا. تنسون. تنسونا، تنسا یہ ناسیہ سے مضارع ہے. ناسیہ ینسا، جیسے نسیان اردو میں بھی ہوتا ہے. وہ بھولا. تنسونا تم بھول جاتے ہو، انفسکم اپنی اپنے ذات آپ کو، کو. اپنی ذات کو بھول جاتے ہو. وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، حالانکہ اور تم تم کتاب کتاب پڑھتے ہو. کی تلاوت کرتے ہو، کتاب پڑھتے پڑھاتے ہو. سجی ان تم کا آپ حالانکہ کریں، اس کا آن تم اور تم تھے، یہ نہیں بنتا تم تھے. اور اس تم کا ترجمہ آن تم سر، آن تم کی بات کرو. نہیں نہیں، حالانکہ تم تلاوت کرتے ہو کتاب کی. اللہ کہہ رہے ہیں یہ سب کچھ کہیں سر یہ تم تھے کہ بھی آتا ہے. وہی ہے نا. ہاں جی کہیں اس کا میننگ سر تم تھے میں بھی آتا ہے. نہیں نہیں، تھے کیوں آئے گا بھائی؟ وجہ بتائیں نا. چلے جی ٹھیک. انتا کا معنی ہے تم، تو. انتا تو ایک بندہ، انتی تو ایک عورت، انتما تم دو، انتم تم سب لوگ، مرد اور عورتیں اکٹھے بھی ہو سکتے ہیں. یہ ہے وَأَنْتُمْ، تم نہیں کہتے انتا مسلمن، تو مسلمان ہے، کہتے ہو کہ نہیں؟ جی سر. یار بولو تو صحیح. جی سر. کسی سے پوچھنا ہو تم کون ہو تو کیا پوچھو گے؟ من انتا، یہی ہے نا. تو کے لیے انتا بولا جاتا ہے، تو جمع کے لیے انتم. اور تم حالانکہ تم کتاب کی تلاوت کرتے ہو، کتاب پڑھتے پڑھاتے ہو. افلا تعقلون، کیا تم اتنی بھی عقل نہیں رکھتے؟ جی واستعینوا، اور مدد طلب کرو. تم کیا کرو؟ مدد طلب کرو. بولیں یار. مدد طلب کرو. مدد حاصل کرو. یہ کہاں سے بنا ہے؟ دیکھتے ہیں کون بتاتا ہے. یہ استعین استفعال کا امر ہے یا ہاں جی مادہ اس کا سن لیں. ہاں استفعال مادہ تو بتائے نا. ٹھیک ہے وزن مان لیا آپ نے جو کہا ہے، وزن استفعال ٹھیک ہے. پہلے یہ بتائیں فعالہ کا مادہ وزن ہے کیا سر. ہے؟ فعالہ کا سر. نہیں مادہ پوچھ رہا ہوں اس کا. مادہ عین واو نون ہے. اونا، اونا سن لیں. یہ یستعین اسی سے بنا ہے. وہ جو نماز میں آتا ہے نا نستعین، وہ سن لو آپ کہاں کیسے بنا ہے. یہ اونا، اونا سے کیا بن جائے گا؟ واو الف میں لے جائیں، واو الف میں لے جائیں، کیا بن گیا؟ آنا. بنا کہ نہیں؟ بولیں. اب اس کو میں اس وزن پہ لاؤں گا تو یہ کیا بن جائے گا؟ اس کے شروع میں است لگاتا ہوں، کیا بن جائے گا؟ استعانا. اس کا میں نے اس نے مدد طلب کی. اس نے، اس کا میں نے اس نے مدد کی. آنا کا میں نے ہے اس نے مدد کی.
لیکن اس میں اس وزن میں طلب پائی جاتی ہے, طلب یا مانگ پائی جاتی ہے, تو اس نے مدد مانگی, یہ بن جائے گا, یہ ترجمہ ہوگا, اس نے مدد مانگی, اس نے مدد طلب کی, استعان. اور یہاں سے مضارع کیا بنے گا, یا سے کیا بنے گا, یستعین. یستعین. تو نون سے کیا بنے گا جو سورۃ فاتح میں, نستعین. یہ نستعین, ہم مدد طلب کرتے ہیں, ہو گیا, ٹھیک ہے. اب اس سے فعل امر بنانا ہے, ٹھیک ہے, وہ کیا بنے گا, یہ علامت ختم کر کے الف لگ جائے گا, تو استعین بن جائے گا, ٹھیک ہے, استعین. یہ یا گر جائے گی, کیوں گرے گی, آخر میں جزم آ رہا ہے, تو فعل امر کیا بن جائے گا, استعین. لیکن جب اس کا جمع بنائیں گے تو پھر یا پھر واپس آ جائے گی اور آگے واو الف لگ جائے گا. یہ دیکھیں استعینو ایسے ہی ہے نا, قرآن دیکھیں اپنا. جی سر, کیوں جی, واستعینو. ابھی کو کوشچن ہے تو بتا دیں. استعان, یستعینو, نستعینو, جی, تو کوئی کسی کو پرابلم ہے تو بتا دیں ابھی. بھائی بول دیں. ٹھیک ہے سر, اس میں آنا اور استعانا جب ہوا ہے تو یہ ایسے ہی ہے نا کہ اس نے مدد مانگی اور اس نے مدد کی اور اس نے مدد مانگی, جیسے فعلا اور افعلا میں چینج آ. مجھے یہاں بتائیں یہاں کیا پرابلم ہے, مثال نہ مجھے دیں, ادھر بتائیں کیا مسئلہ بن گیا. سر آنا یہ اور سمجھ لکھیں مضارع کا, استعانا میں کیا فرق ہے, کس کا, آنا اور پھر استعانا بولیں. دونوں کے معنی میں کیا فرق سر, آنا اور استعانہ استعانا اور آنا کے سر مادہ کے معنی اور میں آپ کا کوشچن نہیں سمجھا, کیا کوشچن واضح کریں, شاباش. سر میں کہہ رہا تھا آنا اور استعانا دونوں کے معنی, اس نے مدد کی اور اس نے مدد مانگی, یہی فرق ہے نا یار. یہی تو, اس نے مدد کی, یہاں مدد کی ہے, یہاں مدد مانگی ہے, تو زمین اسمان کا فرق ہے. ابھی بھی نہیں سمجھ آئی. طلب کرنا ہو رہا ہے نا, تو صحیح ہو گیا سر. طلب کی مانگی ایک ہی بات ہے نا. سر اس میں طلب پائی جاتی ہے استعلا کے وزن اس پہ. میں طلب استفعال کے وزن میں طلب پائی جاتی ہے, تو اس جی نے سر, مدد طلب کی. آپ سمجھ آ گئی, جی سر, ابھی بھی نہیں آئی. آگی سر, جی آگی آگی, یار دیکھو, اس نے مدد کی ہے, آگی سر جی, جیسے ناصرہ ہے, ناصرہ کا کیا معنی ہے, اس نے مدد مدد کی. تو استنصرہ کا کیا معنی ہو جائے گا, اس نے مدد طلب کی. مانگی. میں سمجھ گیا سر, اب سمجھ لگ گئی. اب دیکھیں نا, جیسے ایسے کر لیتے ہیں نا, سکا ہے نا قرآن میں, استسقا ہے کہ نہیں, پہلے بتائیں. استسقا جی, وہ کیسے بنا ہے, سن لیں. وہ سین کاف یا ہے, سکا کا معنی ہے اس نے پانی دیا. تو اب میں اس کو استفعال کے وزن پہ لا رہا ہوں. استسقا, اس نے پانی مانگا. استسقا موسیٰ, اور جب موسیٰ نے پانی مانگا. صحیح. بولیں جی, اب سمجھ آئی کہ نہیں بات. اس نے جی سر, پانی سمجھ مانگا, لگ اس گئی. کا معنی ہوگا اس نے پانی مانگا. سکا, اس نے پانی دیا. جی سر, بس لگ گئی اس نے پانی دیا. اور یہاں کیا ہوگا, اس نے پانی مانگا, پانی طلب کیا. وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ موسیٰ, اور جب پانی مانگا موسیٰ سے قوم ہی, اس کی قوم نے. کیوں جی, سمجھ آ گئی. جی جی سر, سر. یہ استعین کے ساتھ واو الف لگایا تو وہ جمع بنا. استعین, تم مدد طلب کرو, مدد حاصل کرو بھی کہہ سکتے ہیں. جی, بالصبر والصلاۃ, صبر کے ساتھ اور صبر اور نماز نماز کے کے ساتھ. ہاں جی. آگے, وَإِنَّهَا, وَإِنَّهَا,
اور بے شک اور وہ بے شک یعنی نماز لکبیرۃ یقیناً بہت بھاری ہے، الا علی الخاشعین سوائے ڈرنے عاجزی والوں کرنے کے. والوں کے، بہت بھاری ہے سوائے عاجزی کرنے والوں پر. سمجھ آ گئی یہاں تک؟ جی سر. الذین وہ لوگ جو یظنون گمان کرتے ہیں، انہم کہ بے شک انہیں ملاقو وہ ملاقات کرنے والے ہیں. یہ سمجھ آ گئی جی؟ ہاں، ملاقو وہ ملاقات کرنے والے ہیں ربہم اپنے رب سے، وانہم اور بے شک وہ الیہ راجعون اسی ہی کی طرف اسی کی لوٹ طرف جانے والے جانے ہیں. والے. سر یہ ملاقو یہ اس نہیں میں سمجھ فعل آئی مجہول ہے؟ جی؟ ملاقو سر یہ اپنا یہ کہتے ہیں مجہول ہے؟ نہ جی نہ، یہ یہاں ماضی مضارع تھوڑا ہے جو آپ اس کو مجہول بنا رہے ہو. بس او یار مضارع ہو تو شروع میں کوئی علامات مضارع میں سے ہو نا. ہاں نہیں سر وہ تو نہیں ہے. ہاں جی نہیں ہے. ملاقن ہاں جی ملاقات کرنے والے، تم ملاقات صحیح بے شک وہ ملاقات کرنے والے ہیں ربہم اپنے رب سے. صحیح سر. ہاں جی. وَأَنَّهُمْ اور بے شک وہ الہی اسی کی طرف راجعون لوٹ کر جانے والے ہیں. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے اولاد یعقوب یاد کرو میری نعمت جو میں نے تم پر کی. وَأَنِّي کریں ترجمہ، اور بے شک یا میں، کا معنی میں ہوتا ہے. کریں ترجمہ. میں انی اور بے شک اور میں نے بے شک میں نے فضلتکم تم پر تم پر فضل فضل کیا. کیا. نہیں میں نے فضیلت دی. فضلا اس کا ماضی ہے فضلا، اس نے فضیلت دی. تو فضل تو میں نے فضیلت دی کم تمہیں تمہیں علی العالمین تمام جہان والوں تمام پر. تمام جہانوں پر. سر جی میں نے ایک ریکویسٹ کرنی تھی سر کہ ایک رکوع کافی ہوتا ہے دن کا نا سر جی، وہ پھر نا ریویژن میں پھر یاد نہیں رہتا ہمیں. چلو وہ جی سارا بالکل ٹھیک ہے جی. ہاں وہ بالکل پھر جناب، بالکل میں حاضر. سر ابھی کو شروع میں کویشچن نا سر کرنا پھر ہے زیادہ تو ہو بتا جائے دیں. گا. یہ میری ریکویسٹ ہے. کوئی کویشچن ہے تو بتا دیں. ایسا یہ تو کلیئر ہے. مزہ تب آئے گا کہ آپ نا گھر جا کے بھی پڑھا کریں، کوئی اور ایک آدھا رکوع پڑھ کے آیا کریں، پھر کوئی مجھ سے کویشچن کریں. تو ایسے نہیں آپ ڈھیلے ڈالے ہیں، بس یہیں پہ پڑھ لیتے ہیں اور گھر میں جا کے پڑھتا کوئی نہیں. کیوں جی ایسے ہی چل رہا ہے کام؟ نہیں سر میں تو ریویژن نہیں کرتا سر ہوں. پڑھ رہے ہیں. چلو جتنا گڑ ڈالیں گے بیٹا اتنا ہی میٹھا ہوگا، بس یہ ذہن میں رکھیں. جی سر ٹھیک ہے سب جی، پڑھ پھر رہے اللہ ہیں. شروع کریں. سر میں بھی ہاں پڑھ رہا ہوں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ فرسٹ ٹائم ہم پڑھ رہے ہیں کہ قرآن کو ترجمے کے ساتھ اس طرح سمجھ کے، اس لیے ہمیں سر مشکل آ رہی ہے تھوڑی بہت. اس لیے جو آپ کو رسپانس ملنا چاہیے وہ رسپانس نہیں مل پا رہا. سر کس جی وجہ انشاءاللہ سے تعالیٰ ہو جائے گا ٹھیک، اگلے مہینے تک نا نا ٹھیک ہو جائے گا. آپ نے کیا کہا ہے میں سمجھا نہیں. سر جی میں نے کہا ہم گھر پڑھتے ہیں، اس کو ریویژن کرتے ہیں، لیکن ہم فرسٹ ٹائم ان عربی کو اردو میں ترجمے پڑھ رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں. اس لیے اتنا یعنی کہ جو آپ کو رسپانس ہم سے چاہیے وہ ہم دے نہیں پا رہے ہیں. اچھا، جو میں توقع کر رہا ہوں وہ پوری نہیں ہو رہی ہے. جی سر میرا کہنے کا مقصد یہ ہے سر. سر ہمارا پہلی دفعہ ہے، ہم نے کبھی ترجمہ پڑھا ہے، ورنہ ہم نہیں پڑھتے تھے ترجمہ نا. نہیں لیکن آسانی لگ رہی ہے کہ نہیں، پہلے مجھے یہ بتائیں. جو میں آپ کو کرا رہا ہوں آسان لگ رہا ہے کہ جی جی سر آسان لگ رہا آسانی ہے. تو ہوگی ہے بہت زیادہ، لیکن سر وہ پھر ریویژن کرنے کے لیے نا ہم صبح کرتے ہیں ریویژن. سارے میرے خیال سارے بھائی کرتے ہیں. چلیں اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے. رب زدنی علما پڑھا کریں، زیادہ سے زیادہ پھونک ماریں اپنے سینے پہ. رب زدنی علما کہیں یا اللہ قرآن کے لیے ہمارا سینہ کھول دے. ٹھیک ہے جی. جی سر. جی سر آمین. چلیں جی پھر خدا حافظ کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. زیب بھائی کر دوں؟
ابھی میری سب سے درخواست ہے کہ سارے لوگ نا قواعد کو یاد کریں, ان کو علیحدہ سے چاہے کاپی پہ لکھ لیں اور ان کا رٹا لگائیں. ان سے الفاظ کی نا پہچان بہت جلدی ہو جاتی ہے اور پھر اس سے پڑھتے ہوئے نا کافی آسانی پیدا ہوتی ہے کہ جب آپ نے پہچان لیا کہ یہ لفظ جو ہے ایک مجہول ہے یا مضارع ہے, پھر آسانی پیدا ہو جاتی ہے اس کو آگے آئیڈینٹیفائی کرنے میں اور ڈی کنسٹرکٹ کرنے میں اور کنسٹرکٹ کرنے میں. مجھے جزاک اللہ یہ بہت اچھا مشورہ ذیشان بھائی کا. اور مجھے نا کوئی بندہ مضارع سے مجہول بنانے کے نوٹس بنا کے دے سکتا ہے, مجھے نہیں بھول جاتا, مجھے سمجھ نہیں لگ رہی مضارع سے مجہول کیسے. نہیں, وہ کتاب میں قاعدہ موجود ہے, کتاب دیکھیں, کتاب میں قاعدہ موجود ہے کہ میں نے پڑھا ہے ذیشان بھائی, لیکن وہ مجھے پھر نہیں سمجھ لگ رہی اس کی. اینڈ پہ کر کے ہے, میں نے پڑھا تو تھا, وہ مجھے نا میرے ذہن میں نہیں بیٹھ رہا ہے. کوئی بھائی اس کا آسان نوٹس بنا سکتا ہے؟ چلے میں آپ کو کوشش کرتا ہوں, میرے پاس پڑھے ہیں پرانے نوٹس نا. چلیں دیکھیے گا, جزاک اللہ. مجھے بس اس میں ذرا ٹینشن ہو رہی ہے. چلے وہ فعالہ کے ساتھ میں آپ کو بنا کے دے دوں گا, ٹھیک ہے نا, اس میں آسانی ہو جائے گی آپ کے لیے. سر وہ گروپ میں ہی سینڈ کیجیے گا. ہاں یار, وہ سب کو مل جائیں گے انشاءاللہ. یار میں تو پیر صاحب میرا نا نیٹ نہیں چل رہا آج کل, تو اس وجہ سے مجھے مسئلہ ہو رہا ہے, تو میں ویکینڈ پہ اپلوڈ کیا کروں گا لیکچر. سر بہت مہربانی ہے آپ کی. دیکھیں آج لیکچر ہوا ہے, اس کا کلیئر آواز آ رہی تھی, تو جو لاسٹ 2 لیکچر تھے نا جس کا ریکارڈنگ میں آپ سے مانگ رہا تھا, اس میں بڑا مسئلہ تھا. آج بالکل صحیح لیکچر ہوا ہے, نیٹ کی پرابلم نہیں رہی. جی چلیں. مجہول کی ایک جو انہوں نے ایزی بتایا نا, میں نے تو 2 پہچانیں لکھی ہوئی ہیں. ایک تو یہ کہ اس میں جو یا کلمہ یا تا کلمہ ہوتا ہے نا, اس میں پیش آ جاتی ہے, اور دوسرا پیش تو آپ کو پتا ہے جو 4 حرفی ہے اس میں بھی آتی ہے, لیکن اس میں ایڈیشنلی پھر یہ ہوتا ہے کہ جو ان سا آئین کلمہ ہوتا ہے نا اس پہ زبر ہوتی ہے. نہیں سر, اس پہ زیر ہوتا ہے. یہ فوئیلا کا وزن ہوتا ہے, جس طرح فعالا فعلا, یہ فوئیلا کا وزن ہوتا ہے. جب آپ مجہول بناتے ہیں, اپنا مجہول مضارع مجہول بناتے ہیں نا, تب آپ نے اس میں دیکھنا ہے کہ آئین کلمہ کے اوپر زبر آئے گی. جس طرح فعلا تو ادھر افعلا, جس طرح افعلا اس کا مجہول بنے گا نا, تو اس میں آئین کلمے کو مد نظر رکھا جائے گا, سیکنڈ لاسٹ پہ زبر آئے گی اس میں. بالکل. یہ نا میرا خیال ارسلان بھائی نے ذمہ لیا ہے, وہ مضارع مجہول اور مجہول دونوں کو نہ سمجھائیں گے ہمیں انشاءاللہ. یہ فعلا کے وزن پر نا میں آپ کو سارے جو ہے نا وہ بنا دوں گا اس کے نا. جزاک اللہ, جزاک اللہ. ارسلان بھائی آپ ہی ایڈمن ہیں, پھر وہ آف کیجیے گا. السلام علیکم. اوکے جی, اللہ